عمری کی محبت ایک اور جان لے گئی۔ آج کل کی نسل اتنی زیادہ جذباتی ہے کہ اس طریقے کے کام کرتی ہے۔ اتنا سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جب یہ تکلیف دے رہے ہیں تو پیچھے جو ان کے والدین ہیں وہ کس کرب سے گزریں گے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نایا بدر۔ کم عمری کی محبت ایک اور جان لے گئی۔ ناظرین، بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ڈسکا کے ایک علاقے میں، جہاں پر ایک لڑکا جو آئی کام کا اسٹوڈنٹ تھا، آئی کام کا اسٹوڈنٹ کتنی کو اس کی عمر ہوگی، 18-19 سال عمر ہوگی، آپ زیادہ سے زیادہ 20 سال لگا لیں۔ اس نے جو ہے ایک اپنے ہی محلے کی امیر زادی سے محبت کر لی، اور جب اس کو وہ محبت نہ ملی تو اس نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لیں اور اپنے آپ کو جو ہے اس دنیا سے ختم کر دیا اور اگلے جہان میں چلا گیا۔ ناظرین، اب اس کی آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں کیوں نوجوان لوگ، آج کل کی نسل اتنی زیادہ جذباتی ہے کہ اس طریقے کے کام کرتی ہے۔ اب اس بچے کا بیک گراؤنڈ جب آپ سنیں گے تو یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، اور جو ہے اس کا جو باپ ہے شہزاد نامی، وہ ایک سول ہاسپٹل میں گن مین کی جاب کرتا تھا، اور یہ جو سبحان نامی لڑکا، اس کو اپنے محلے کی لڑکی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے۔ جو یہ لوگ، چونکہ اب یہ گن مین کا بیٹا ہے، اس کا تو اتنا فیملی بیک گراؤنڈ ویسا نہیں ہے جیسا اس لڑکی کا تھا، وہ کافی امیر کبیر گھرانے کی لڑکی تھی، تو اس کو اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے والدین کو انسسٹ کیا کہ آپ جو ہے اس لڑکی کے گھر جائیں اور جا کر میرا رشتہ پوچھیں، لیکن اس کے والدین نے جو ہے، لڑکی کے والدین نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو رشتہ نہیں دیں گے، آپ کی ہماری ذات نسل میں اور ان بہت ساری چیزوں میں فرق ہے، اسٹیٹس میں فرق ہے، تو ہم اپنی بیٹی کو ایسے برباد نہیں کر سکتے، ہم رشتہ نہیں دیں گے، آپ کے پاس ہے ہی کیا۔ تو جب وہ آ کے اس کو بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے انکار کیا ہو، لڑکے کے سبحان کے والدین کو جو ہے کافی زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو، بہت ساری باتیں سننی، انہوں نے بے عزت کر کے بھیجا ہو، انہوں نے آگے سے سبحان کی جو ہے وہ کلاس لی ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم ایسے انسلٹیڈ ہوئے ہیں، تمہیں عشق ہو گیا تھا اس کے ساتھ، یہ وہ۔ تو لڑکا اتنا دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لیتا ہے، اور آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اس کی جان ادا ہو جاتی ہے۔ اس کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکا اور اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا پنچ پوائنٹ ہے آج کل کے معاشرے کا کہ آج کل کی جنریشن کو ہر دوسری لڑکی کے ساتھ یا ہر لڑکی کو دوسرے لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ سچا عشق ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کوئی معنی نہیں رکھتے، زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، خوشیاں یا کسی کے لیے جینا کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر ہمیں کسی سے عشق ہو گیا تو یہی چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو خدارہ عقل کے ناخن لیں، اس طریقے سے اپنے آپ کو نہ ذلیل کریں، نہ اپنے آپ کو نقصان دیں۔ آپ تو نقصان خود کو دے لیتے ہیں، جو پیچھے آپ کے والدین ہیں ان کو آپ جیتے جی مار دیتے ہیں۔ ابھی لڑکا سبحان جو ہے، یہ تو اس دنیا سے چلا گیا، یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت سارے ارمان ہوں گے اس کے والدین کے، اپنے بیٹے کو لے کے اس کو آئی کام کرا رہے تھے، اچھی جگہ پڑھا رہے تھے۔ اب آئی کام میں اوبیسلی حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے کہ اتنا حساب کتاب میں پکا نکلا کہ اسے اپنی زندگی کا ہی حساب لگا لیا۔ تو ناظرین، میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اتنا سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جب یہ تکلیف دے رہے ہیں تو پیچھے جو ان کے والدین ہیں وہ کس کرب سے گزریں گے۔ اب یہ بچہ سبحان جو ہے یہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے ماں باپ روز جئیں گے، روز مریں گے، اور قیامت کا منظر ہے ان کے لیے، قیامت کی طرح وہ زندگی گزاریں گے کہ جن کو نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون، کیسے وہ اپنے لخت جگر کو بھولیں گے، جس کے لیے انہوں نے بہت سارے ارمان سوچے ہوں گے، بہت سارے باتیں سوچی ہوں گی کہ اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے، بڑا ہو کے جو ہے باپ کا بازو بنے گا، یہ ماں نے بڑے ارمان جو ہے اس کے لیے رکھے ہوں گے، اور اکلوتی اولاد تھی، بہت سارے جو ہے لاڈ بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہاں پر صرف عشق کے لیے جو ہے وہ عشق کے آگے آ کے وہ لڑکا اپنی زندگی کی، اپنے ماں باپ کی خوشیوں کی بازی ہار گیا، اور اس نے سوچا کہ بس لڑکی مجھے نہیں ملی تو اب تو میری زندگی کا اینڈ ہی ہے، تو میرے تو جینے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے، تو اس نے جناب گندم میں رکھنے والی گولیاں کھائیں اور اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے ختم کر رہے ہیں، اور خودکشی تو ویسے ہی ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ تو خدارہ اتنے جذباتی مت ہوں، اتنے بہادر نہ بنیں کہ آپ ایک تو خودکشی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو جیتے جی مار کے جائیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ناظرین، اگر تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل سے بات کریں تو آج کل کی لڑکیاں جو ہیں وہ گفٹس کے چکر میں لڑکوں کے ساتھ افیئر چلا لیتی ہیں، ان کے جو ہیں افیئرز بن جاتے ہیں، اور لڑکوں کے ساتھ رات کو فون پہ باتیں کرتی ہیں، ان سے جو ہے لوڈ لیتی ہیں، موبائل کا جو پیکیج ہوتا ہے وہ لگواتی ہیں، گفٹس لیتی ہیں، اور شاپنگ کرو اور کچھ کھلا پلا دو۔ اور جب دیکھیں، اس میں کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو، اگلے بندے کی جو فیلنگز ہیں، ایفیلیشنز ہیں، وہ آپ کے ساتھ سیریس ہو چکی ہیں،
تو لڑکیاں جو ہیں یا لڑکے وہ ان دونوں میں سے جو بھی سیریس ہو جائے, دوسرا بندہ جو ہے وہ ٹائم پاس ہو, تو یہاں سے بھی معاملہ جو ہے بہت خطرناک موڑ تک چلے جاتے ہیں. تو وہ جب ٹائم پاس سے چیزیں نکلتی ہیں آگے سیریس ہوتی ہیں, تو لڑکی اگر ٹائم پاس کر رہی ہے تو وہ تو پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا میرے گلے پڑ گیا ہے, اور اگر لڑکا ٹائم پاس کر رہا ہے, لڑکی سیریس ہو گئی ہے, تو لڑکا سوچتا ہے کہ یہ کیا میرے گلے پڑ گیا, میں تو اس طریقے سے شادی وغیرہ نہیں کر سکتا, میں یہ رسمیں قسمیں نہیں جو ہے نبھا سکتا. تو یہ چیزیں لڑکا اور لڑکی کو سوچنا چاہیے. شادی کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اپنی باری کا انتظار کریں اور اپنے آپ کو اگین وہی بات کی تکلیف مت دیں, اپنی ذات کے بارے مت سوچیں. جن والدین نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو پال پوس کے یہاں تک اس مقام تک پہنچایا کہ آپ بڑے ہو کے ان کو ہی ڈانٹیں, اپنے والدین کو ان کو سمجھائیں نہیں ایسے نہیں ایسے, میں جو سمجھتا ہوں آپ کو نہیں سمجھ, تو خدا را ان کے بارے بھی کچھ سوچیں. وہ آپ کی خوشیوں کے منتظر ہیں, ان کو جو ہے اس طریقے سے اندھیر نگری میں مت چھوڑ کے جائیں کہ آپ اپنی ذات کا خاتمہ کر لیں. یہ کوئی بہت بڑی جو ہے آپ نیکی نہیں کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ یا اپنی زندگی کے ساتھ. تو خدا را عشق سے تھوڑا سا اجتناب کریں. شادی ہوتی ہے, ہر کسی کی ہوتی ہے, لیکن ایک ٹائم ہوا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے اس کو پھر آگے جا کے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جو میری ماضی کی زندگی تھی اس میں نے کیا کیا بلنڈرز کیے, مجھے کتنے لڑکیوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ عشق ہوئے اور میں نے کیا کیا کیا. تو خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو میچیور کریں. یہ ٹائم بہت زیادہ جدید جا رہا ہے, اور جو ہے اس طریقے سے اپنی زندگی جو ہے مت گنوائیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک بار دی ہے, اس کو اچھے سے انجوائے کریں, اور اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے پیرنٹس کے بارے بھی سوچیں, ان جنہوں نے پیدا کر کے پال پوس کے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے. ورنہ یہ دیکھیں, یہ لڑکا سبحان کتنا دل برداشتہ ہو کے اس نے گندم میں رکھنے والی گولیاں تو کھا لیں, لیکن اس کے ماں باپ کے اوپر اب کیا بیت رہی ہے یہ اس کے ماں باپ ہی جانتے ہیں. پتہ نہیں وہ کس طریقے سے سروائیو کریں گے, جن کی اولاد بھی اکلوتی ہے یہ, اور اتنا بڑا صدمہ جو ہے یہ لڑکا ان کو دے گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے, اور جتنی بھی یوتھ جنریشن جو عشق مشوقی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں, خدا را ہاتھ ہلکا رکھیں, اپنی ذات کے علاوہ اپنے پیرنٹس کے بارے سوچیں.